السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کی ٹیچنگز اور پریکٹسز کے بارے میں جہاں ایک طرف سوالات کھڑے کیے جاتے ہیں، وہیں دوسری طرف بہت ساری غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں۔ ایسے ہی کچھ سوالات اور غلط فہمیاں پردے کے متعلق ہوتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی بیکورڈ پریکٹس ہے، یہ انسانوں کی ترقی کو روک دیتی ہے، اور پھر یہ بھی بات ہوتی ہے کہ یہ ملک کی ترقی میں بھی رکاوٹ بنتا ہے۔ تو کیا پردہ واقعی کسی ملک کی ترقی میں رکاوٹ ہے؟ آج ہم اس سوال پر بات کریں گے۔ اس سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ اس طرح کے سوالات پیدا کیوں ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ لوگوں کو اسلام کے بارے میں صحیح علم نہیں ہے۔ دوسری وجہ ہے کہ جو لوگ اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، وہ جب اس طرف آتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں پہلے سے کچھ بائسز موجود ہوتے ہیں۔ یہ بائسز اسلاموفوبک ماحول کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں اور غلط فہمیوں کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں۔ تو ان بائسز کی وجہ سے وہ جو غلط فہمیاں ان کے ذہن میں ہوتی ہیں، وہ اکثر یقین میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور وہ صحیح طور پہ اسلام کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ تیسری ایک اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلم کمیونٹی اور جو دوسری کمیونٹیز ہیں، ان کے بیچ میں جب ہیلدی انٹریکشن اور کمیونیکیشن نہیں ہوتا بلیفز کو لے کر، تب بھی اس طرح کی غلط فہمیاں یقین میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تو پردے کے متعلق یہ سوال کہ کیا پردہ کسی ملک کی ترقی میں رکاوٹ ہے، جب اس پر بات کی جاتی ہے تو ہمیں پردے کے متعلق بھی تفصیل سے معلومات ہونی چاہیے، اور یہ چیز اس کے لیے بات درکار ہے کہ ہم سبھی اپنی طرف سے کوشش کریں کہ صحیح طور پہ اسلام کے پردے کے بارے میں کیا احکامات ہیں، کیا پریکٹسز ہیں، اور بائسز اور پریجوڈائسز سے اوپر اٹھ کے ہم اس کنسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی ترقی اس ملک میں رہنے والے لوگوں کی ترقی سے کنیکٹڈ ہوتی ہے، وہاں کے سٹیزنز کے ڈیولپمنٹ پر ڈیپینڈ کرتی ہے، اور کسی بھی انسان کی، کسی بھی انڈیویجول کی یا سٹیزن کی ترقی بہت سارے آسپیکٹ سے ہوتی ہے، جس میں اس کا ایجوکیشنل آسپیکٹ ہو سکتا ہے، اکنامیکل آسپیکٹ ہو سکتا ہے، سوشل آسپیکٹ ہو سکتا ہے، ایٹسیٹرا، بہت سارے آسپیکٹ ہو سکتے ہیں۔ اگر انہی تین آسپیکٹ پہ ہم بات کریں تو پردہ کن کن آسپیکٹ سے ہے، کن کن لیولز پر فالو کیا جانا چاہیے یا کیا جاتا ہے، اس پر بھی ہمیں بات کرنی ہوگی۔ تو بیسیکلی جب پردے کا حکم آتا ہے تو اس میں چند باتیں یہ ہوتی ہیں کہ اپنی نظروں کو اپوزٹ جینڈر کے سامنے جھکا کر رکھنا، کسی بھی غلط انٹینشن سے کسی کی طرف نظریں نہیں اٹھانا، جب بات کرنی ہو کسی اپوزٹ جینڈر سے تو باتیں ماڈیسٹی کے دائرے سے باہر نہیں نکلنی چاہیے۔ اور بھی آسپیکٹ اس میں شامل ہوتے ہیں کہ جب اپوزٹ جینڈر سے ڈیل کرنا ہو تو کس طرح سے انسان ڈیل کرے، جب اس کے سامنے اگر جانے کا موقع آئے تو اپنی زیب و زینت کو چھپا کر جائے، خاص طور سے خواتین کے بارے میں کہا گیا ہے، اور مردوں کو بھی یہ بات کہی گئی، خواتین کو بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ اپنے جسم کے قابل شرم حصوں کو وہ چھپا کر اپنے گھروں سے نکلے، جب دوسرے اپوزٹ جینڈرز کے سامنے جائیں تو اس طرح سے انہیں سماج میں رہنا ہے۔ تو ایجوکیشنل آسپیکٹ سے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ تعلیمی ترقی میں کیا یہ ساری چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ ان باتوں کو فالو کرتے ہوئے بآسانی خواتین اور مرد اپنی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ آج بھی تعلیمی اداروں میں مسلم بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، حجاب کو پریکٹس کر رہے ہیں، ساتھ ہی یہ سارے جو احکامات ہیں اگر وہ ان کو فالو کرتے ہیں تب بھی کسی بھی لحاظ سے یہ پردہ ان کی پروگریس میں رکاوٹ نہیں بنتا ہے، بلکہ اور بھی زیادہ ہیلدی انوائرمنٹ بن جاتا ہے، اور سبھی لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی فوکسڈ ہو کے اپنی پڑھائی جاری رکھ سکتے ہیں اور اس میدان میں ترقی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اکانومک آسپیکٹ سے ہم بات کریں کہ کیا پردہ ایک خواتین کو خاص طور سے ان کے متعلق سوال کیا جاتا ہے کہ کیا پردے میں رہ کر خواتین معاشی میدان میں آگے بڑھ سکتی ہیں، تو اس کے بارے میں بھی ہم سبھی جانتے ہیں، اور اگر ہم اپنے بائسز کے دائرے سے باہر نکل کر سماج کو دیکھیں تو آج بھی مسلم خواتین اس میدان میں ترقی کر رہی ہیں، وہ الگ الگ میدانوں میں ورک کر رہی ہیں، چاہے وہ بزنس ویمن کے طور پر ہوں
یا کسی بھی پیشے میں کام کرنے کے بارے میں ہم بات کریں تو ان گنت مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، اور اگر ہم ایک اچھا کمیونیکیشن بنائے رکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ پردے کے یہ احکامات کو فالو کرتے ہوئے بآسانی اور بہت ہی اچھے سے معاشی ترقی بھی کسی بھی شخص کی ہو سکتی ہے، اور آج بھی ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے معاشرتی ترقی کی ہم بات کریں تو پردے میں رہ کے انسان، یہ نہیں منع کیا گیا انسان کو کہ وہ پردے میں رہ کر کسی بھی طرح کے جو سوشل انگیجمنٹس ہیں، سوشل ایونٹس ہیں، سوشل ریلیشنز ہیں، ان سے پیچھے ہٹ جائے۔ ان سبھی کو وہ بآسانی نبھا سکتا ہے، اور اپنی جو سماجی زندگی ہے اس میں ان تمام احکام کو فالو کرتے ہوئے وہ اپنی سوشل پروگریس کو بھی برقرار رکھ سکتا ہے۔ اور آج بھی دنیا اور آج بھی ایسے ممالک جہاں پہ اسلام کے یہ احکامات پر عمل ہو رہا ہے، وہ کسی بھی لحاظ سے، خاص طور سے ان لحاظ سے پردے کی وجہ سے پیچھے نہیں ہے۔ اور صحیح طور پہ اس کے بارے میں علم حاصل کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی بھی ملک کی ترقی میں رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ اس میں اور زیادہ ہیلپ فل ہیں، کیونکہ جب یہ کسی شخص کی ترقی میں رکاوٹ نہ بن کے اس کی پروگریس کو، اس کی ترقی کو بوسٹ کرتا ہے، تو اوورآل یہ اس ملک کی ترقی میں بھی بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ شکریہ۔